وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں، ملتان سے. جی سر. میں پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور تھوڑا بہت کافی ٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں. جی اللہ آپ کو اہل عزت سنت دے. اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ہم. جی جی اور بچپن سے تو بہت مخالف تھے ان عقائد کے، اہل تشیع کے جتنے بھی عقائد ہیں سب چیزوں کے. صحیح. لیکن ہم ملتان میں ہیں تو گلی گلی میں امام مبارک آئے ہیں، ہمارے بہت سی دوست ہیں اہل تشیع، بہت اچھے ہیں، ان سے ماشاء بہت اللہ. ملنا جلنا ہے، باتیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کچھ انہیں سکھانے کا موقع ملا. صحیح. اچھا، میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا جی کہ کیا آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو دلیل ملی تو آپ اس کو مانیں گے؟ بالکل. حق ہی کیونکہ یہی ہے، میں دین ہی اپنے یہی ہے. میں حق ہی ہاں یہی ہے بالکل، کہ جو میں نا بات صحیح ہے اس کو مانا اپنے جائے. دماغ کی ٹھیک ہے نا. ہاں ہوں، میں اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو میں اس سے سیکھتا ہوں. ہوں. اچھا، میری سمپل سی بات آپ سے صرف میں نے یہ کرنی تھی کہ آپ ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، جیسے آپ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی ان کی بہت دل سے اہل بیت کی قدر کرتے ہیں. سوال صرف میرا یہ ہے کہ کیا آپ جو علم رکھتے ہیں، کیا آپ مولا علی سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ نہیں سمپل ایک نہیں ہے. نہیں رکھتا. ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جو خلافت کا دورانیہ ہے 30 سال تک، حضرت علی کی خلافت 26ویں سال سٹارٹ ہوئی یا 25ویں سال سٹارٹ ہوئی. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے، مطلب اہل تشیع کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے اختلاف تھے آپ کے، وہاں تک ٹھیک تھا، سمجھ آتی تھی. لیکن جب آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو آپ کہتے تھے کہ آپ کو ان کے ایمان پہ ہی شک ہے. پھر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے حافظ قرآن 22 سال کے لڑکے کے ساتھ، جس میں آپ نے دلائل دیے کہ انہوں نے وہ ایک مسئلہ غلط بتایا، جس میں وہ تیمم کا مسئلہ تھا، انہوں نے غلط بتایا تو وہ مسلمان نہیں. میرا صرف ہوں. سوال سمپل سا یہ ہے کہ مولا علی 26 سال تک کیسے برداشت کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جانشینی ہے وہ، مطلب خلافت ایک کافر کے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ. ہوں. مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں. جی بسم اللہ. ابھی سن لو، ابھی سن لو. میرے محترم ناظرین، ان کے پاس یہی دلیل ہے. ان کے دلیل ہیں. اس دلیل کا ہم نے کتنی دفعہ جواب دیا؟ سینکڑوں دفعہ جواب دیا. لیکن کیا کریں، اس فرقے کے پاس انصاف نہیں ہے، اور اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، اپنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نہیں مانتے، اور بات بہت سامنے دیکھیں واضح ہو پھر بھی نہیں مانتے، اس پہ بھی شک کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. تو کیا عرض ہم، کر سکتے ہیں؟ سم بکم ہم، عمی فہم لا یرجعون. ہم، اب آپ نے سوال کیا؟ سن لو آپ بھائی. بتائیں، آپ سن لو نا، آپ آپ بات سن لو. کریں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بھائی. اچھا اچھا، سن لو. نہیں سن احترام کا سن جو نہیں ایک نہیں ہے نہیں نا نہیں اس نہیں کو نہیں نہیں نہیں. برقرار سن لے رکھیے. سن لے. ہاں احترام یہ سن لینا بھائی. ہاں ہاں، سن لے بھائی. یہ جی کوئی جی بے فرمائیں. احترامی ہم کہہ رہے ہیں؟ سن لے بھائی. یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ صحیح مسلم. بے احترامی ہے؟ صحیح مسلم کی کتاب نکالنا بے احترامی ہے؟ جی جی بے بالکل احترامی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. صحیح مسلم. اچھا، صحیح مسلم میں صدقی جمیل العطار نے تحقیق کی ہے. ابو الحسین مسلم ابن حجاج القشیری النیسابوری، چاپ دار الفکر. ہم، ہم، کتاب چھپی ہے ہم، سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب ہے، باب ہے، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں اور آپ کے حق کو ضائع کریں. اچھا، اس میں جو یہ حدیث ہے 4678 مقررات کے ساتھ، حذف مقررات کے ساتھ 1847. آپ ہنس رہے ہیں کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے بھائی؟ یہ حدیث پہلے آپ نے سنی ہنسنے ہے؟ والی بات نہ صرف مجھے ہاں، مجھے آپ اب سے سن میں لو، نے اب آپ سن کی لو. میں آپ کی ویڈیو اب بہت سن سنتا لو، ہوں. اب سن لو. چل میں نے جب بتائیں حدیث بتائیں. ختم کیا نا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں ہنسنے والی کی کیا بات ہے. جی سر اچھا، ضرور بتائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سے حدیث ہے حذیفہ بن الیمان سے، یکون بعد ائمہ لا يهتدون بہدی. آپ نے کہا نا خلافت کافر کے پاس ہو تو کیسے برداشت کیا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے، ولا ہم، یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. اور جو ٹھیک نبی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ نہیں ہے، اس کے سنت پہ نہیں ہے، وہ ہم، مومن ہے یا فاسق ہے یا منافق ہے؟ کون یہ سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جو آپ مجھے، بالکل ان کے بعد انہی تین اماموں کے بارے میں اور کہا بھائی گیا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ابھی وہ الگ بات ہے. ان کے بعد آرام سے، امام آئیں، آرام سے بات امام کرنی آئیں گے. بات آرام ہاں، سے کرنی ہے. میں ہاں میں نے آپ سے سوال کیا بھائی. آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہاں، ہے، میں یہی سنت کہہ پہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، وہ آ جائے گا کہ وہ ان کے فوراً ہاں بات ہے یا بعد میں آئے گا. میں نے سوال سمجھ لیا. میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دینا. جو ان کی ہدایت پہ نہیں، ان کے سنت پہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہاں، کیا؟ ہاں بالکل غلط ہے، بالکل کافر ہے. کافر ہے. ٹھیک ہے نا. وَسَيَقُومُ ہم، فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ. اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ، ہم، ان کا جو روح ہے، ان کا جو دل ہے، وہ شیاطین کا دل ہے. ہم، فی جثمان انس، ہم،
انسان کے روپ میں، یعنی شیطان انسان کے روپ میں آ کے آپ کا امام بن گیا، آپ کا خلیفہ بن گیا. صحیح ہے؟ یہ مسلمان یا کافر ہے؟ وہ شیطان مسلمان یا کافر ہے؟ کافر. حذیفہ کہتا ہے کہ کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ ان سے جہاد کروں. یعنی حکومت کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں. آپ نے خود کہا وہ کافر ہے. خلافت کس کے ہاتھ میں؟ کافر کے ہاتھ میں. میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسمع وتطیع للامیر، اسی امیر جو کافر ہے فاسق، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مان لو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگر وہ آپ کو مارے بھی، آپ کے پیٹھ پہ کوڑے بھی برسائے، وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اور آپ کا مال بھی اٹھائے تو اس کی بات سن لو اور اس کی اطاعت کرو. اچھا اب سمجھ آئی نا؟ ایک کلی حکم بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. خلفاء ایسے آئیں گے جو شیطان ہوں گے، نہ ہدایت پہ نہ سننا. آپ نے خود اعتراف کیا وہ کافر ہے، تو اسلام کا کیا حکم ہے؟ ہاں اسلام کا کیا حکم ہے؟ نہیں سن لو بھائی وہ تین کی بات نہیں کر رہا ہوں، تین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جنرل ایک حکم بتا رہا ہوں کہ خلیفہ اگر کافر بھی ہو نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پہلے تین ہو یا آخری تین ہو، فرق نہیں پڑتا، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ نے اس کی طاعت بھی کرنی، بات بھی ماننی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ وہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ شیعہ کتاب ہے یا آپ لوگوں کا کتاب ہے؟ یار میں کیا تو ٹھیک ہے، آگے بتائیں. تو پھر آپ کیوں سوال کرتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کیوں صبر کیا ان کی خلافت پر؟ اگر وہ کافر نہیں، آپ نے کیوں سوال کیا بھائی؟ آپ کا سوال کتنا غلط ہے. ہمیں آپ کی عقل پہ ہنسنا چاہیے، آپ ہم پہ ہنس رہے ہیں. اس حدیث پہ آپ ہنس رہے تھے نا. نہیں اب سن لو سوال سنو. نہیں سن لیں پہلے سن لیں. جو غزوہ خندق کے موقع پر جب اور مولا علی علیہ السلام مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اسی نبی کی امتی ہیں یا کوئی اور ان کا شریعت ہے؟ بالکل اسی نبی کی امتی ہیں. تو جب اسی نبی نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کافر بھی ہو تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو تم کیسے کہتے ہو کیوں تلوار نہیں اٹھایا ابو بکر کے خلاف؟ اب جواب دے دو. تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا انہی کے بارے میں لکھے ہو؟ تم کیسے کافر کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہیں؟ بھائی یہ الگ بات ہے کہ یہ انہی تین کی طرف اشارہ ہے یا اوروں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ جو بھی ہو، کافر بھی ہو، آپ کی مذہب میں، آپ کی دین میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کی طاعت واجب ہے. اچھا یہ بھی تو آپ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ اور بھائی اسی شریعت کا پابند ہے نا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ بھائی ان کے دور حکومت میں تم چیف جسٹس بن جانا، قاضی بن جانا. حضرت عمر کے دور میں وہ کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ چیف جسٹس وہ بن گئے تھے. آپ دیکھیں، آپ نا باتوں میں گھمانا، مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھا گھماتے ہیں، لیکن آپ دلائل کی بات کریں. اب کہانی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سی کتاب میں نہیں ہے، پھر تم اچھا اب آپ کے سامنے پیش ہو گیا نا، اب یہ لاجواب ہو گئے. بھائی ایک شخص اگر شراب نہیں پیتا، آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ شراب کیوں نہیں پیتے. ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں اس پہ کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں. بھائی اعتراض ہوتا ہے یہ کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہوتا ہے اعتراض، یہ نہیں ہوتا. یار آپ مجھے بتاؤ، کیا مولا علی بے شک جنگ بھائی نہیں کر سکتے چھوڑ دو میرے سوال کا جواب دینا بھائی. او بھائی بتا سکتے تھے کہ یار یہ تین او بھائی مجھے سن لو، میری بات سن لو، میری بات سن لو. ہاں بتاؤ. آپ مجھے بتاؤ نا، کیا اعتراض آپ کسی پہ کر سکتے ہیں کہ تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ بالکل نہیں کر سکتے. جو اعتراض کرے گا کہ کیوں تم نے نماز پڑھی، وہ خود کافر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جو اعتراض کرتا ہے کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، مذمت کرے کہ تم کیوں شراب نہیں پیتے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مذمت کرنے والا مذمت کر، ہاں غلط بات ہے. نہیں مسلمان یا کافر ہے؟ جو اگر شریعت کو مانتا ہے تو اعتراض کبھی نہیں کرے گا نا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، ہے کہ نہیں بھائی؟ کرے گا بالکل. اگر وہ آپ پہ اعتراض کرتا ہے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، اس کا مطلب یہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا نا، وہ کافر ہے. اگر یہ اعتراض اس کو غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ شراب کیوں نہیں پی رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا، وہ کافر ہے نا. وہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں اسی لیے آپ کافر ہیں، اسی لیے آپ کافر ہیں کیونکہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. کیوں جب تیرے نبی کا حکم ہے کہ تلوار نہ اٹھاؤ، خلیفہ کافر بھی ہو، تو کہہ رہے کیوں تلوار نہیں اٹھایا نا؟ داڑھی تو آپ نے رکھی ہے مسلمانوں والی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تم اعتراض کرتے ہو. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. ابے مجھے یہ بتا، ہاں بولو. اب ٹھیک ہے نا، آپ کا کفر ثابت ہو گیا نا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ کیوں تلوار نہیں اٹھایا. ابو بکر اور عمر کا اسلام ان کے پاس دلیل کوئی نہیں بچا کہ ان کے اسلام کی دلیل کیا ہے. کہتے ہیں علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، یہی ہے نا، تو نبی کا حکم جب ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ تھا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین خلفاء آ جائیں گے میرے بعد، یہ خلفاء آئیں گے میرے پاس جو شیطان ہے، میرے سنت میرے ہدایت پہ نہیں ہے. یہ کون تھے میرے عزیزوں؟
मैं साबित करूंगा अभी कि ये अबू बकर उमर उस्मान थे, ये अच्छा। मैं साबित करूंगा ये अबू बकर उमर उस्मान थे। इस रावी का नकल करने वाला, इस हदीस का नकल करने वाला कौन है? उसका नकल करने वाला है तुम साबित हुज़ैफा। कर दोगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कंफ्यूज करने के लिए उनके नाम नहीं बताए, तुम साबित कर दोगे? वो बिल्कुल बताए हैं, लेकिन तुम लोगों ने नकल नहीं किया। हाँ बताओ ना, तुम लोगों बताओ ने बताओ नकल नहीं बताओ, किया ना, तुम्हारा बताओ तो ना। अहादीस फिल्टर से गुजर चुका है। और यार तुम अच्छा। बता दो, तुम बिल्कुल बिल्कुल, सुन लो भाई, सुन लो, अभी आ हाँ जाएगा। बताओ। एक मिनट, मैं किताब खोल दूं आपके लिए। अच्छा, इस हदीस का रावी कौन था? हुज़ैफा इब्न यमान था। हुज़ैफा इब्न ठीक है। यमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ये खुलफा होंगे कि मेरे हिदायत पे नहीं है, मेरे सुन्नत पे नहीं है, शैतान इंसान के रूप में मेरे बाद आके खलीफा बनेगा। हुज़ैफा ने कहा कि अगर मैं वो जमाना पाऊं तो क्या करूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी खलीफे की इताअत करो। ठीक है ना? ये से मुराद ये वाज़ेह है, इशारा किसकी तरफ है? अबू बकर उमर उस्मान की तरफ है। उसके कई दलाइल है। कैसे? दलील नंबर एक, हुज़ैफा की वफात कब हुई है? ये किताब है तबक़ात अल कुबरा लिब्न सअद अल मुजल्लद अस्सादिस, चाप दार सादर बैरूत, सफ़ा नंबर 15। हुज़ैफा इब्न अल यमान व तुवफ़िया बिल मदाइनी सनत 6 यार ये किसकी 30। किताब है? किताब किसकी है? उमर इब्न सअद की किताब है, मोहम्मद इब्न सअद अल बसरी की किताब है। तबक़ात अल कुबरा जमात उमरिया की किताब है, बहुत मशहूर मारूफ है, बुखारी से भी ज़्यादा पुराना किताब है, हदीस की ठीक है किताब है। ठीक है। हुज़ैफा इब्न अल यमान वतुवफ़िया बिल मदाइन सनत 36 वक़द कान जाअ नअय उस्मान बिहा। उस्मान के मरते वक्त मदाइन में ये रहते थे। हुज़ैफा इब्न यमान की वफात कब हुई है? सन 36 में। इधर से उस्मान के कत्ल की खबर आई है, इधर से ये मर गया। अच्छा, इसने किसका जमाना पाया? अबू बकर उमर उस्मान का जमाना पाया। ये इकमाल तहज़ीब अल कमाल फी अस्मा अर रिजाल अल मुजल्लद अर्राबिअ तबअ अल फारूक अल हदीस लित्तबाअत वन नशर। इस किताब में मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये सफ़ा नंबर 16 है। ये हुज़ैफा इब्न यमान है, उसका जिंदगी नामा है कि ये इसकी वफात सन 35 को हुई है। वकील तुवफ़िया क़ब्ल उस्मान, सन 35 में बाज़ लोगों ने कहा उस्मान से भी पहले मर गया ये। ठीक है ना, उस्मान से भी पहले मर गया। अच्छा, ये पहली दलील है कि इसका रावी जिसने रिवायत किया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खुलफा आएंगे, शैतान होंगे वगैरह, ये सिर्फ इसने इन तीन लोगों का इसने खिलाफत पाया। ये पहली बात। दूसरी दलील कि इससे मुराद अबू बकर उमर उस्मान है, वो ये है, ये सही सनद के साथ मरवी है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, चाप मुअस्ससतुर रिसाला, जुज़ नंबर 38, किताब छपी है सन 2001 में। ये सफ़ा नंबर 334 है, हदीस नंबर है 23,304। इस हदीस के ज़ैल में मुहक्किक जो एक कटर वहाबी शुएब अल अर्नाउत का इस्नाद सहीह अला शर्त शेखैन, इसकी सनद सही है किसकी शर्त पे? शेखैन की शर्त पे। अच्छा, हदीस क्या है? हुज़ैफा ने कहा ज़ुकिर दज्जाल इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल का जिक्र हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। दज्जाल आपको पता ना, आखिरी ज़माने में आएगा, उलूहियत का इद्दिआ करेगा, लोगों को काफिर बनाएगा, पता है ना दज्जाल। और लोग ईमान भी लाएंगे, तस्दीक भी करेंगे बहुत सारे लोग। अच्छा, दज्जाल का जिक्र हुआ रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फरमाया लअना लिफितनति बअदिकुम अखवफु इंदी मिन फितनति दज्जाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज आप में से साहिब फितना ऐसे हैं कि उनका फितना दज्जाल के फितने से मेरे नजदीक ज्यादा खौफनाक तर है। समझ में आई ना? आप में से ऐसे हजरात हैं कि उनके फितना मेरे पास दज्जाल के फितने से भी ज्यादा भयानक है। ये एक हदीस। अच्छा, तो सहाबा में ऐसे अफराद हैं कि दज्जाल के भी वो बाप है। अब सुन लो अभी। फिर मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 35 में, चाप रिसाला सन 1999 में छपी है। हाँ, हंस लो अभी लोग आप पे हंस रहे हैं। अबू ज़र से रिवायत है, कुन्तु अमशी मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। लगैरु दज्जाल अखवफुनी अला उम्मती, फरमाया कि मैं दज्जाल से ज्यादा गैर दज्जाल से अपने उम्मत पे डरता हूं। पता है आपको, दज्जाल से ज्यादा गैर दज्जाल ऐसे अफराद हैं, वो ज्यादा खौफनाक हैं, ज्यादा उनका फितना अजीम है। क़ालहा सलासन, 3 दफा उन्होंने दोहराया कि गैर दज्जाल का फितना दज्जाल से भी बड़ा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैर दज्जाल कौन है जो आप अपनी उम्मत पे दज्जाल से भी ज्यादा उनके फितने को बड़ा समझते हैं, ज्यादा भयानक समझते हैं? फरमाया अइम्मतन मुज़िल्लीन, फरमाया वो ऐसे इमाम हैं, ऐसे पेशवा हैं जो लोगों को गुमराह करेंगे। इस्नादु सहीहुन, हाशिया नंबर 1, सनद सही है भाई। एक हदीस में फरमाया कि वो जो दज्जाल से ज्यादा, अच्छी तरह से याद रखो,
दज्जाल से ज्यादा भयानक है, उसका फितना बड़ा है, वो सहाबा में से है। दूसरे में फरमाया वो है जो इमामत के मकाम पे खिलाफत के मकाम पे पहुंचेंगे। आय हाय, वो सहाबा जो इमामत के मकाम पे पहुंचे, खिलाफत के मकाम पे पहुंचे। दज्जाल से भी उनका फितना ज्यादा अजीम है। वो कौन है? हाँ, वो कौन है? खिलाफ साहबा में से सब तो खलीफा नहीं बने ना, 3 ही खलीफा बने, 4 बल्कि, एक अबू बकर है, एक उमर है, एक उस्मान है, एक मुआविया। ठीक है ना? अब पता चला ना कि जिनकी तरफ है हुज़ैफा वाली हदीस जो है, हुज़ैफा वाली हदीस के शैतान आके इमाम बनेगा मुसलमानों का, वो किसकी तरफ इशारा था? मेरी एक बात का जवाब देंगे आप? मुझे ये बताएं, जो किताबें आपने खोली हैं, अगर इन्हीं किताबों में किसी हदीस में इन्हीं सहाबा की फजीलत बयान की गई होगी, तो क्या आप उसको भी मानेंगे? आप फिर इन्हीं रावियों को कहते हैं कि ये रावी भी ठीक नहीं है। ये हदीसें आपने निकाली हैं, लेकिन इन्हीं रावियों की जो फजीलत वाली हदीस होंगी, आप कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। वो सुन लो, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका एक इमाम गुजरा है, उसका नाम है मुआविया साहब। मुआविया साहब की तारीख में मैं आपके अपनी किताबों से दिखा देता हूँ। ये किताब है शरह नहजुल बलागा लिब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली। ये बहुत बड़ा मुअर्रिख है आप लोगों का, शरह नहजुल बलागा लिब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली, जिल्द नंबर 11। ईसा अल बाबी अल हलबी ने मिस्र में इसको छापा, सन 1965 में छपी है ये किताब। अच्छा, यहाँ पर सफ़ा नंबर 44 में वो रिवायत करते हैं, वक़द रवा अबुल हसन अली इब्न मुहम्मद इब्न अबी सैफ फिल मदाइनी साहिब किताब अल अहदाथ। ये अबुल हसन अल मदाइनी, ये बुखारी, मुस्लिम, अहमद इब्न हम्बल, इन लोगों से बहुत पुराना है, और ये एक बहुत बड़ा मुहद्दिस गुजरा है, बहुत बड़ा मुअर्रिख गुजरा है। इसकी किताबों की फहरिस्त बहुत तवील है, बहुत बड़ा आलिम गुजरा है, और अक्सर जो मसलन ये अकाबिर हैं, इनकी किताबों से नकल करते हैं। ये शिया नहीं, गैर शिया रिवायत नकल करता है, कतबा मुआविया तो नुस्खतन वाहिदतन इला उम्मालिही बाद आमिल जमाअह। मुआविया ने सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद एक खत लिखा, एक कमांड लिखा, एक फरमान लिखा अपने तमाम गवर्नरों को, अन बरअत ज़िम्मा मिम्मन रवा शैअन मिन फضल अबी तुराब व अहल बैतिह। क्योंकि वो समझता था अबू तुराब का जो लक़ब है ये गाली है, ये समझता था बेवकूफ। कहता, उसने खत लिखा कि जो भी शख्स अबू तुराब यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत में या उनके अहल बैत की फजीलत में कोई हदीस नकल करे, तो उसकी ऐसी की तैसी, उसका खून भी मुबाह है, उसका जान व माल भी हदर है। ठीक है ना? उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, फ़क़ामतिल खुतबा फ़ी कुल्लि कूरतिन व अला कुल्लि मिंबरिन यलअनून अलियन व यबरऊन मिन्हु व यक़ऊन फ़ीही व फ़ी अहल बैतिह। उसका नतीजा ये हुआ कि खुतबा जितने शहर थे, जितने गांव थे, जितने कबाइल थे, जो लोग नमाज जुमा में खुतबा देते थे, वैसे तकरीर करनी होती थी, तो वो क्या करते थे? लानत करते थे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को और उनके अहल बैत को और उनके शियों को लानत करते थे। वकान अशद्द अन्नास बलाअन हिनइज़ अहलुल कूफा। और उस दिन सबसे ज्यादा किस पे सख्ती थी? अहल कूफा पर, लिकथरत मन बिहा मिन शिअत अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि वहां पे शिया बहुत थे। फस्तअमल अलैहिम ज़ियाद इब्न सुमय्या व ضم इलैहि अल-बसरा। अच्छा, ज़ियाद इब्न सुमय्या, ज़ियाद इब्न अबी जो है, उसको, जिसको इसने अपना भाई बनाया था, इसने कहा, मुआविया ने शहादत दी थी, शायद लेके आया था कि मेरे बाप अबू सुफियान ने इसके माँ के साथ ज़िना किया, इसलिए मेरा भाई है। वो बड़ा मशहूर है। उसके बावजूद मुझे तो पता नहीं है कौन सी तारीख है इन लोगों की। मुआविया को फिर भी हज़रत मुआविया कहते हैं, जिसने एक शख्स को अपना भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, भले अलवलद लिलफिराश वलिल आखिर अलहजर, उसने और वो भी ज़ियादा भी मान गया कि भाई चुप करो, इन चीजों चुप करें आप, बदतमीजी तुम बदतमीजी कर रहे हो, हम आपके ओके भाई साहब, बदतमीजी नहीं करो। हम तुम्हारे अक्ल पे हंस रहे हैं कि मुआविया को तुम अपना खलीफा कहते हो, रज़ी अल्लाह कहते हो, ये वही मुआविया है। क्या करता था? उसके कारनामों में से यही कारनामा है कि ज़ियाद इब्न अबी को उसने कहा, क्या तारीख शाहिद है, उसने कहा कि मेरे बाप ने इसके वालिदा के साथ ज़िना किया। ये अपने बाप का आदमी नहीं, ये मेरे बाप का आदमी। उसने भी मान लिया उसने शहादत दी, जी मैं हरामी हूँ। ठीक है ना? तो उसके साथ वो ज़ियाद इब्न अबी सुफियान कहलाने लगा। और फिर क्या हुआ? तारीख वालों ने क्योंकि कहा कि नहीं, इसकी ये शहादत हम शरीयत के खिलाफ है, हम इसको ज़ियाद इब्न अबी ही कहेंगे, इसलिए वो ज़ियाद इब्न अबी के नाम से मशहूर है। बहरहाल, फ़कान यत्तबिउ अश-शिअ व हुवा आरिफुन बिहिम,
فقتلهم تحت كل حجر ومدر. تو وہ شیعہ زیاد کو اس نے عراق کا گورنر بنا دیا اور وہ شیعوں کو جانتا تھا، تو اس نے شیعوں کو ہر پتھر اور ہر خاکستر کے نیچے پیدا کر کے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا. وَأَخَافَهُمْ، ان کو بڑا شیعوں پہ بڑا اس نے خوف طاری کیا. وَقَطَعَ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلَ وَسَمَلَ الْعُيُونَ، شیعوں کے ہاتھ کاٹتے تھے، شیعوں کے پیر کاٹتے تھے اور شیعوں کے آنکھوں میں کیل ڈالتے تھے، اندھا کرتے تھے اس طرح. وَصَلَبَهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، جو امیر المومنین علیہ السلام کا مخلص ہوتا تھا، شیعہ ہوتا تھا اور محبت کرتا تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھاتا تھا، درختوں پہ سے لٹکاتے تھے. وَطَرَدَهُمْ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الْعِرَاقِ، ان کو عراق سے بالکل صفایا کر دی شیعوں کے اس نے. فلم يبقى بها منهم معروف منهم، شیعہ میں عراق میں شیعہ نہیں بچا، شیعہ سب قتل ہو گئے. وكتب معاویہ الى عماله في جميع الآفاق، پھر معاویہ نے اپنے گورنروں کو سب ملکوں میں، سب علاقوں میں اس نے پیغام بھیجا، فرمان بھیجا. الا يجيز لاحد من شيعة علي واهل بيته شهادة، اس نے کہا کہ کسی بھی کورٹ میں کسی بھی شیعہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ کا شہادت قبول نہیں ہے، شہادت ان کا کوئی کسی کورٹ میں قبول نہ ہو. وكتب إليهم أن أنظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم. گورنروں کو یہ خط بھیجا کہ تم دیکھو کہ آپ کے علاقے میں عثمان کے پیروکار کون ہیں، کون لوگ عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتے ہیں، ان کو مقام دے دو، ان کو اپنے قریب لاؤ، ان کو دربار میں اچھے اچھے تنخواہیں دے دو، ان کا بھلے اس طرح عزت کرو. وَاكْتُبُوا لِي بِكُلِّ مَا يَرْوِي كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ، تو اور جو بھی عثمان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کا نام مجھے بھیج دینا، اس کا کس قبیلے کا آدمی ہے، کس کا بیٹا ہے، پھر میں اس کے لیے میں مزید انعام جو ہے میں دمشق شام سے بھیج دوں گا. فَفَعَلُوا ذَلِكَ، تو یہ گورنروں نے یہی کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حَتَّى أَكْثَرُوا فِي فَضَائِلِ عثمان وَمَنَاقِبِهِ، عثمان کے بڑے فضائل بن گئے جی. کسی بھی حرامی کو اس کو دربار میں کام ہے، دربار میں سے اس نے پیسے لینے، اس نے فضیلت نقل کرنی عثمان کی. تو اس طرح جھوٹے احادیث بڑھ گئے دنیا میں عثمان کی فضیلت میں. لما كان يبعثه اليهم معاویہ من الصلاة والكساء والحباء والقطاع، کیونکہ اب معاویہ کیا کرتا تھا، اچھے اچھے کپڑے دیتا تھا، سونے کے سکے دیتا تھا، باغات عطا کرتا تھا جو عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے. بھلے ويفيده في العرب منهم والموالي، کوئی عرب ہے کوئی غیر عرب ہے، پرواہ نہیں عثمان کو، جو عثمان کے معاویہ کو کوئی پرواہ نہیں، عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے اس کو پیسے دیتے تھے، باغات دیتے، جائیداد دیتا تھا، تو اس کے فضائل بڑے بن گئے. فكثر ذلك في كل مصر من مصر وتنافس في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا. تو یہ ہر شہر میں عثمان کی فضیلت بہت بڑھ گئی، عثمان ایسا ہے، عثمان ویسا ہے، ذوالنورین ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اچھا کس لیے کہ لوگ دنیائی منازل مانگتے تھے، دنیا میں پیسے چاہیے تھا لوگوں کو. فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه. تو عثمان کے کسی گورنر کے پاس کوئی بھی شخص جاتا، اگر وہ ایک حدیث نقل کرتا نا عثمان کی فضیلت میں، معاویہ کے کسی گورنر کے پاس جاتا، عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتا، اس کا نام لکھ لیتا لسٹ میں، اس کو بڑا منزلت دیتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کو جائیداد وغیرہ دیتے تھے. فلبثوا بذلك حینا، یہ بہت سال اسی طرح گزرتے رہے، کچھ سال اس عرصے گزر، کیونکہ معاویہ کی خلافت جو ہے 20 سال ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سال اسی طرح گزرا. ثم كتب الى عماله ان الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحيه. پھر عثمان نے معاویہ نے خط لکھا بھائی گورنروں کو، بس کرو، بس یہ عثمان کی فضائل بہت بڑھ گئے ہیں بھائی، اب ہمیں مزید عثمان کی فضائل نہیں چاہیے ہمیں، یہ ہر شہر میں اس کے بڑے فضائل نقل ہوتے ہیں. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. اب میری جو خط آپ کو پہنچے، اب آپ نے حدیث نقل کرنی ہے صحابہ کی فضیلت میں اور پہلے جو 2 خلیفہ ہیں ان کی فضیلت میں. ولا تتركوا خبرا يرويه احد من المسلمين في ابي تراب الا وتاتوني بمناقض له في الصحابه. پھر اس نے حکم یہ دیا معاویہ نے کہ جو بھی فضیلت علی علیہ السلام کے لیے نقل کی جاتی ہے مسلمانوں میں حدیث کوئی ہے، اس کے مقابل میں صحابہ کے لیے اسی طرح کی حدیث بنا کے لے کے آؤ، اسی طرح کی حدیث روایت کروا لو میرے لیے، صحابہ کے لیے. فإن هذا احب الی واقر لعینی، یہ مجھے عثمان کی فضیلت سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، جو علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے فضائل تم بناتے جاؤ، لوگوں سے بنوا دو. یہ میرے دل کی ٹھنڈک اور میرے دل کی خوشی اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. وَأَدْحَضُ لِحُجَّةِ أَبِي تُرَابٍ وَشِيعَتِهِ، یہ جو ہے ابو تراب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے حجج امامت
اور ان کی افضلیت کو توڑنے کے لیے بہت کارمند ہے، بہت فائدہ مند ہے، اور ان شیعوں کو بھی یہ حجج کو، ان کی شیعوں کے دلائل کو بھی توڑنے میں بڑا فائدہ مند ہے۔ واشد علیہ الیہ من مناقب عثمان و فضل، اور شیعوں کو توڑنے کے لیے یہ صحابہ اور شیخین کے لیے جو تم حدیث نقل کرو یہ زیادہ مفید ہے۔ عثمان کے فضائل تو بہت بڑھ گئے ہیں۔ فقرعت کتبہ علی الناس، یہ اس معاویہ کے جو لیٹر تھے، یہ لوگوں کو نماز جمعہ وغیرہ میں درباروں میں یہ پڑھا گیا، اعلان کیا گیا کہ بھائی اب جو ہے ہمیں صحابہ اور شیخین کی فضیلت چاہیے۔ جو حدیث لے کے آئے گا نا، جو بھی حدیث علی علیہ السلام کے لیے، اس کے مقابلے میں شیخین کے لیے لے کر تمہیں انعام ملے گا بڑا۔ فرویت اخبار کثیرۃ فی مناقب الصحابہ مفتعلۃ لا حقیقت لها، اس طریقے سے صحابہ کے فضائل میں بہت سارے جھوٹے فضائل نقل کیے گئے۔ مختلقہ، مفتعلہ یعنی جھوٹی، بناوٹی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کس کی مدد سے، کس کی وجہ سے؟ معاویہ کی وجہ سے، معاویہ کے دور حکومت ہے۔ وجد الناس في رواية ما يجي هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، اور لوگوں نے بڑی محنت کی اس معاملے میں کہ شیخین اور صحابہ کے فضائل نقل کیے جائیں، بنائے جائیں، اور منابر پہ اس کے ذکر کیے گئے، منبروں پہ پڑھے جاتے تھے اس طرح حدیث۔ وألقي إلى معلمي الكتاتيب، اور جو بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم یہ حدیث نقل کرو۔ فعلموا صبيانهم وغلمانهم مع ذلك الكثير الواسع، اور اپنے بچوں کو لوگ یاد کراتے تھے مساجد میں، مدارس میں، کہ یہ احادیث تم حفظ کرو۔ حتی رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، اسی طرح یہ احادیث یہ ذکر کرتے تھے، پڑھتے تھے جیسے قرآن کی حفظ کرتے تھے۔ معاویہ کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں اسی طرح یہ حدیث حفظ ہوتا تھا۔ وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، اپنے لڑکیوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے خدام، اپنے نوکروں کو یہ حدیث حفظ کراتے تھے لوگ۔ ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ کے فضائل سب جھوٹ، سب جھوٹ۔ فلبثوا بذلك، اسی طرح چلتا گیا۔ تو یہ حدیث نقل آپ کی کتابوں میں خود آپ کے اتنے بڑے محدث ابو الحسن المدائنی نے خود نقل کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو الحسن المدائنی فرماتے ہیں فظہر حدیث کثیر موضوع وبہتان منتشر، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ احادیث، سب بہتان، سب جھوٹ، سب موضوع، سب بناوٹی نشر ہو گئے لوگوں میں۔ ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، صدیاں گزر گئی بھائی، پر بنی امیہ کی حکومت 130 میں ختم ہو گئے، پر بنی عباس، پھر کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ تو معاویہ کے زمانے میں بناوٹی احادیث بن گئی ہیں۔ تو فقہاء نے یہ احادیث سیکھے، قضات نے سیکھے، گورنروں نے یہ احادیث سیکھے، نئے نئے نسلیں آ گئی، ان کو کیا پتا کہ احادیث جھوٹے ہیں، وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے تھے۔ بلی وكان اعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون، اس معاملے میں سب سے بڑی جو غداری ہے کس کی ہے؟ علماء کی ہے۔ جو علماء، جو قراء بولتے تھے اس زمانے میں علماء کو، علماء جو اہل ریات ہے، ریاکار علماء، والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الاحاديث، اور وہ لوگ جن کا علم کم ہے لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت بہت کرتے تھے، ریا کی وجہ سے عبادت کرتے تھے، مثلا نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، تو اور لیکن وہ جھوٹی احادیث بناتے ہیں، جھوٹی احادیث بنا رہے تھے۔ ليحظوا بذلك عند ولاتهم، تاکہ یہ اپنے گورنروں کے پاس، معاویہ کے دربار میں، بنی امیہ کے پاس ان کا مقام بن جائے۔ ويقربوا مجالسهم، اپنے ان کے مجالس میں ان کو قریب کرتے، ويصيبوا به اموال والضياع والمنازل، تاکہ ان کو باغات ملے، ان کو کیا ملے؟ عطا ملے، صلہ ملے، سونے کے سکے ملے، ان کو لڑکیاں مل جائیں، کیونکہ اس زمانے میں لڑکی بہت آتی تھی نا، کنیز بہت لاتے تھے یہ مسلمان جب فتح کرتے تھے کسی علاقے کو، مثلا سندھ کو فتح کیا، ماوراء النہر کو فتح کیا، ارمنستان گیا، وہاں سے تو ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت لڑکیاں لاتے تھے، تو یہ لوگوں میں بانٹتے تھے، تو وہی جو زیادہ حدیث، جھوٹی حدیث نقل کرے گا اسی کو لڑکی بھی مل جاتی تھی خوبصورت سی، ٹھیک ہے نا۔ حتى انتقلت تلك الاخبار والاحاديث الى ايدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، آہستہ وقت بڑھتا گیا تو یہ احادیث منتشر جب ہو گئی نا، وہ لوگ جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی سکھایا گیا، پھر ان لوگوں کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ احادیث جھوٹ ہیں، انہوں نے یہ احادیث نقل کی، جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان تک یہ احادیث منتقل ہو گئی۔ فقبلوها ورووها، ان لوگوں نے حدیث کو قبول کیا، ان لوگوں نے شک نہیں کیا کہ یہ حدیث سب جھوٹے ہیں، کیونکہ شہر کا اتنا بڑا عالم ہے، وہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے نمازوں میں، موعظہ کرتا ہے، روتا ہے، اس نے جھوٹی دربار سے پیسے لینے کے لیے جھوٹی حدیث بنا دی ہیں۔ تو لوگوں نے جب سنا، یہ بچے جوان ہو گئے، اگلے نسلیں آ گئی، تو یہ احادیث صحیح احادیث کے زمرے میں لوگوں میں ہاتھوں میں، ان کے سینوں میں رہ گئی۔
وهم يظنون انها حق، لوگ سمجھتے تھے یہ حدیث حق ہے. ولو علموا انها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها، اور اگر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ کبھی اس احادیث کو وہ تصحیح نہیں کرتے، احادیث کو نقل نہیں کرتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وولي عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه. پھر جب بہت سالوں تک گورنر بنا عراق کا کون؟ حجاج بن یوسف. تو جو علماء طائفت تھے، جو مساجد میں امام جماعت وغیرہ تھے، اہل عبادت اہل علم لوگ تھے، انہوں نے اس سے تقرب کے لیے اہل بیت علیہم السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی کا انہوں نے اظہار کیا، تاکہ حجاج ابن یوسف علاقے کا جو بادشاہ ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے. بادشاہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ گالی دیں گے اہل بیت علیہ السلام کو اور عیب بیان کریں گے. وموالات من يدعى من الناس انهم ايضا اعداؤه، اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، مشہور ہیں دشمنی میں، ان کی تعریف کرو. حجاج اسی سے خوش ہوتا تھا. ابو بکر کی تعریف کرو، عمر کی فضل میں حدیث نقل کرو، حجاج خوش ہوتا ہے. لوگ نقل کرتے تھے احادیث. فاكثروا في الروايه في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم. اس طرح بہت سارے احادیث اس زمانے میں گڑے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ معاویہ کی حکومت ہے سنہ 40 کو، سنہ 40، سنہ 45، سنہ 48، سنہ 50، 55، اور حجاج ابن یوسف سنہ 70، 80. یہ زمانہ یعنی بہت دہائیوں تک یہ سلسلہ جاری تھا. وَأَكْثَرُ مِنَ الْغَضِّ من علی علیہ السلام وعیبہ والطعن فیہ والشنآن لہ. اور اسی طرح احادیث انہوں نے گڑ دی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف، علی علیہ السلام کے خلاف. انہوں نے مثلا ابو جہل کی بیٹی کی خاصگاری کی وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابن عرفہ سے، المعروف بنفطویہ، وهو من اکابر المحدثین واعلامهم، سب سے عظیم ترین محدث ہیں ابن نفطوی. اس نے فرمایا ان اکثر الاحادیث الموضوعہ فی فضائل الصحابہ افتعلت فی ایام بنی امیہ. صحابہ کے فضل میں جو احادیث گڑی گئی ہیں، یہ سب بنی امیہ کے زمانے میں، ان کی اکثریت بنی امیہ کے زمانے میں گڑی گئی ہے. تقربا الیہم بما یظنون انہم یرغمون فی انوف بنی ہاشم. بنی امیہ کے زمانے میں بنی امیہ سے تقرب کے لیے، بنی امیہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان احادیث سے بنی ہاشم کو توڑا جائے، بنی ہاشم کی بے عزتی کی جائے، بنی ہاشم کے مقام کو نیچے لایا جائے. سمجھ میں نا بات آپ کو؟ احادیث اب کہتے ہیں ہماری کتابوں میں احادیث ہے شیخین اور صحابہ کی تعریف میں، تو یہ بھی تو ہے نا آپ کی کتابوں میں. یہ کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے، یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں. تو ہم آپ کے ہر حدیث نہیں مانتے، آپ خود بھی اپنی کتابوں میں ہر حدیث کو نہیں مانتے. آپ کے علماء جو ہیں آپ کی کتابوں میں ہر حدیث کو نہیں مانتے، خود کہتے ہیں ہمارے حدیث میں ضعیف بھی موجود ہے، موضوع بھی موجود ہے. جب تم خود نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے نا. اور جب تم لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں ایسا اعتراف کیا ہے کہ صحابہ کی تعریف میں اس زمانے میں جب حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، صرف سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا، دہائیوں تک، صدیوں تک یہ جھوٹی حدیث گڑنا تو تمہارا